بلاول بھٹو سمیت پاکستانی پارلیمانی وفد کی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات۔ پاکستانی وفد نے پہلگام بھارت میں دہشت گردی واقعے کے بعد خطے کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ حج کا آج سے آغاز ہوگا۔ عازمین حج مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ عازمین 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ اور کراچی میں صبح سویرے موسم خوشگوار، آسمان ابرآلود، ہلکی چلنے والی ہواؤں نے گرمی کی شدت کو کم کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے گرمی کی شدت آج پھر زیادہ محسوس کی جائے گی۔ ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا۔ اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو، اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل بھی ٹک ٹاکر نکلا۔ قاتل عمر حیات فیصل آباد سے گرفتار، ملزم کی شناخت مقتولہ کی والدہ سے کروائی جائے گی۔ عمر کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ عمر لڑکی سے دوستی کرنا چاہتا تھا، بار بار انکار پر قتل کر ڈالا۔ آئی جی اسلام آباد نے تفصیلات بتا دیں۔ کیس کے مزید محرکات جاننے کے لیے تفتیش جاری۔ پنجاب میں بچوں کا ریپ معمول کی بات بننے لگی۔ آئے روز واقعات رپورٹ۔ چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث گینگ بھی پکڑا گیا۔ 10 بچے بازیاب، 6 کو چائلڈ پروٹیکشن بھیجا گیا۔ مظفر گڑھ میں ایک چھوٹا سا کلب بنایا گیا تھا جہاں 6 سے 10 سال کے بچوں کو مختلف کھیل سکھانے کے لیے ایک سہولت بنائی گئی تھی۔ بچوں کی ویڈیوز کو ڈارک ویب پر ہزاروں ڈالر کے عوض روزانہ کی بنیاد پر بیچا جا رہا تھا۔ کراچی کی ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کی تحقیقات۔ 6022 قیدیوں میں 197 بھارتی اور 50 افغان قیدی شامل۔ 83 قیدی دوبارہ گرفتار۔ 138 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے ٹیموں کی تشکیل۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی اور انتظامی غفلت کے باعث واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا۔ واقعے کی تحقیقات ہوں گی اور سزا بھی ملے گی۔ 30 قیدی ہیں جو فرار ہیں۔ اگر جو والنٹرلی آتا ہے واپس قیدی، کیونکہ پینک ہو کر بھی کافی قیدی بھاگے ہیں، تو واپس آتے ہیں تو ان کے اوپر اس کے ساتھ رعایت کی جائے گی۔ 24 گھنٹے کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ باقی پھر اگر جو اریسٹ ہوئے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں، اور چلو آج نہیں واپس پکڑے گئے تو 2 دن کے بعد پکڑے جائیں گے۔ ڈی آئی جی کراچی جیل محمد حسن سہتو کو معطل کر دیا گیا۔ اسلم ملک کو ڈی آئی جی کراچی جیل تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ مزید 23 اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کی فرار قیدیوں کو بڑی پیشکش۔ ضیاء الحسن النجار کہتے ہیں فرار قیدی واپس آئے تو سزا میں رعایت دی جائے گی۔ ڈیٹا موجود ہے، آج نہیں تو کل تمام فرار قیدیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں شہری پر تشدد۔ سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی سٹی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیشکش رفت رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم۔ ملزم سلمان فاروقی کی جانب سے درخواست ضمانت دائر۔ عدالت سے باہر لے جانے کے دوران وکلاء کے ملزمان کو مارو کے نعرے۔ عدالت میں ایک وکیل نے سلمان فاروقی کو تھپڑ بھی جڑ دیا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کمیشن۔ عید قربہ میں صرف 2 روز باقی۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ شہری من پسند جانوروں کی خریداری کے لیے سرگرداں۔ صادق آباد کی مویشی منڈی میں ارطرل اور بمسی نامی بیلوں کی دھوم۔ خوبصورت بیلوں کی خوراک دودھ، دہی، مکھن اور دیسی گھی۔ جانوروں کے مالک کا کہنا ہے کہ ان کی 2.5 سال خدمت کی ہے، لیکن مویشی منڈی میں خریدار کم ہونے کی وجہ سے ریٹ کم لگ رہے ہیں۔ اور مانسہرہ شہر اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے۔ بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بابو سر ٹاپ سمیت پہاڑوں پر برف باری، پہاڑوں پر موسم سرد۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے مانسہرہ کے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا۔ ساہیوال، پیر محل، اوکاڑا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں برسات جاری۔